کہ تمام سادات نے اس مسئلے کی مذمت کی ہے، یہ مسئلے تمہارے خاندان میں بھی ہوتے ہیں، تمہارے ہاں بھی پیش آتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک صرف ان کو ٹارگٹ بنایا جو ان میں گناہگار تھے، پوری قوم کو ہم نے کسی نے بھی کے اندر ترمذی شریف کے اندر بھی ہے کہ ایک قبیلے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاک دامن بیٹی کے ہوتے ہوئے بھی، سیدہ کائنات کے ہوتے ہوئے حضرت علی کو رشتہ دینے کی کوشش کی، تو حضور نے فرمایا کہ فلا آذن لہم فلا آذن لہم فلا آذن لہم 3 مرتبہ فرمایا۔ وہ اس لیے فرمایا کہ یہاں میری بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے، اس اذیت کی وجہ سے یہ حرام ہے۔ حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فقال اللہ تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آذانی فی عترتی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، ان اللہ حرم علیہ الجنۃ علی من ظلم اہل بیتی او اعان علیہم او سبہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین و سامعین، چند دن پہلے مانسہرہ جابہ کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا جس میں ایک لڑکی 3 سال پہلے اپنے گھر اور اپنے بزرگوں کی اور اپنے بھائیوں اور ماں باپ کی عزت کو پامال کرتے ہوئے بھاگ کر کسی کے ساتھ شادی کی، اور 3 سالوں کے اندر آج 3 سال بعد ان کو موقع ملا اور اسی لڑکی کو اس کی بیٹی سمیت مار دیا۔ یہ ایک 2 خاندانوں کے درمیان مسئلہ تھا، لیکن بادل ناخواستہ میں ذکر کرتا چلوں کہ جن کے دلوں کے اندر وہ 1400 سال سے پرانی نفرت اہل بیت اور خصوصاً سادات سے، آج اسی مسئلے کو ہوا دے کر سادات کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور سادات کی نسل پر طنز و تشنیع کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو مانسہرہ کی انتظامیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمام سادات نے اس مسئلے کی مذمت کی ہے، یہ مسئلے تمہارے خاندان میں بھی ہوتے ہیں، تمہارے ہاں بھی پیش آتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک صرف ان کو ٹارگٹ بنایا جو ان میں گناہگار تھے، پوری قوم کو ہم نے کسی نے بھی ٹارگٹ نہیں کیا، ہدف صرف وہ رہے ہیں جو گنہگار تھے۔ میں بادل ناخواستہ ذکر کرتا چلوں کہ اسی مسئلے کو لے کر جو 2 خاندانوں کے درمیان جھگڑا تھا، اس کو ہوا دے کر بعض نسل یزید جو تمام سادات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور پھر ان میں سے وہ لوگ جو علماء کے نام پر دبہ ہے، جن کو علماء سو کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ جو ہے نا نسل یزید ہے، یہ ابو جہل کی اولاد ہے، یہ ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کو ان لوگوں نے اسی مسئلے کی وجہ سے پامال کر دیا، اور وجہ یہ تھی کہ یہ ان کی پوری وہ پرانی نسلی دشمنی تھی سادات سے اور اہل بیت سے۔ ہمیں اس مسئلے میں کوئی پرواہ اس لیے نہیں ہوتا، وہ مشہور مقولہ ہے عربی کا کہ المصیبت اذا عامت طابت، مصیبت جب عام ہوتی ہے تو آسان ہوتی ہے۔ یہ مسئلے آج سے نہیں ہے، 90 سال تک حضرت علی کو گالیاں دی گئی ممبر رسول پر، اور پھر اسی انداز سے جب حضرت علی کی شہادت کی خبر پھیلی کہ حضرت علی کوفہ کی مسجد میں شہید ہو گئے، تو تمہارے آباء و اجداد نے یہ کہا تھا کہ علی کی مسجد میں کیا کام، نعوذ باللہ۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، اور ہم یہ سب مطلب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ البتہ اس دور کے اندر جہاں درود کی برکت سے ہر جگہ سادات موجود ہے، یاد رکھیں آج تک کسی بھی سید نے کسی بھی قوم کی بہن بیٹی کی باتیں نہ ممبر پہ کی ہے اور نہ کسی چوک اور چوراہے میں کی ہے۔ میں بادل ناخواستہ ان تمام علماء کرام سے، جو علماء تو نہیں ہوتے البتہ علماء کے نام پر دبہ ہوتا ہے، ان علماء سو سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم لوگوں نے بعض مسائل ہمارے گھر کے ہوتے ہیں، کفر سیدہ کا مسئلہ ہمارا گھر کا مسئلہ ہے، اس میں ہر ایرے غیرے کو کتا بن کر ہمارے برتنوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر منہ مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض مسئلے ہوتے ہیں وہ شرعی ہوتے ہیں، شریعت کے لحاظ سے جو اگرچہ جائز بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی کی ایذا کی وجہ سے، کسی کی درد و تکلیف اور اہانت کی وجہ سے وہ حرام بھی ہو جاتے ہیں۔ کفر سیدہ کا مسئلہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اس میں ہمیشہ علماء کا اختلاف بھی رہا ہے، اور میں آپ کو ایسے مثالیں بھی پیش کرتا ہوں جو بظاہر جائز بھی ہو، لیکن اس مسئلے کو اس لیے حرام کر دیا ہے تاکہ وہ کسی کی اہانت رہے۔ مسلم شریف اور ابو داؤد شریف میں بے شمار کتابوں کے اندر حضرت سلیمان بن بردہ سے ایک روایت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مجاہدین کے لیے
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بعض صحابہ کرام جہاد کے لیے گئے اور بعض جو ہے نا نہ جا سکے، رہ گئے۔ سلیمان بن بردہ سے مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمت نساء المجاہدین علی القاعدین کحرمت امہاتہم۔ اب یہاں پر مجاہدین کی بہنوں اور بیٹیوں کی جو ازدواجی زندگی تھی، یعنی ان کا نکاح دوسرے صحابہ کرام کے اوپر جائز تھا، کون سا اسلام میں منع تھا؟ لیکن یہاں ان کی تعظیم کی وجہ سے، یہاں تعظیماً ان کے اوپر ایسا حرام کر دیا جیسے ان کی اپنی سگی ماں اس کے اوپر حرام ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں جائز تو ہوتے ہیں، لیکن کسی کی ایذا کی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامن بیٹی سیدہ کائنات کے بارے میں ایک مشہور حدیث مسلم شریف کے اندر ہے اور دوسری کتابوں کے اندر ترمذی شریف کے اندر بھی ہے کہ ایک قبیلے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاک دامن بیٹی کے ہوتے ہوئے بھی، سیدہ کائنات کے ہوتے ہوئے حضرت علی کو رشتہ دینے کی کوشش کی، تو حضور نے فرمایا کہ فلا آذن لہم فلا آذن لہم فلا آذن لہم، 3 مرتبہ فرمایا۔ وہ اس لیے فرمایا کہ یہاں میری بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے، اس اذیت کی وجہ سے یہ حرام ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر ہے مثنی و ثلاث و رباع کہ ایک مرد جو ہے نا 4 شادیاں کر سکتے، حضرت مولا علی علیہ السلام 4 شادیاں کر سکتا تھا، لیکن حضور نے اسی حلال کام کو اپنے اولاد کی اذیت کی خاطر حرام کر دیا ہے۔ اور پھر حضور تو وہ ہستی ہے جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور وہ ہستی ہے کہ جو بھی بات کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی وحی ہوتی ہے۔ میں بادل ناخواستہ ذکر کروں کہ جن مولویوں نے اس طرح باتیں شروع کر دی ہے، ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی نسبت کی خاطر نہیں رکھی، کسی بھی نسبت کی خاطر نہیں رکھی۔ میں اگر آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آج کل جو مولوی یہ مثالیں دیتے ہیں کہ اگر سید ہو تو کیا ہو گیا، یہاں تقویٰ کے اوپر ہیں بہت ساری باتیں، یہاں نسب نہیں چلے گا، یہاں نسبت نہیں چلے گی۔ اگر ہماری خونی نسبت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، سادات کے رگوں میں حضور کا خون ہے، اگر اس کی نسبت نہیں چلتی ہے تو پھر مولانا صاحب تمہاری جو پگڑی ہے نا، یہ وہ پگڑی ہے، ہم اس کو وہ تصور کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد سانپ اور پتھر کی عبادت کرتے ہوئے وہ پگڑی پہنتے تھے، وہ پگڑی تم نے پہنی، یہ تو حضور کی کوئی سنت نہیں ہے۔ بالکل مولانا صاحب، اگر اسی انداز سے ہماری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خونی نسبت ہے، اگر اس کا کوئی عزت اور احترام نہیں ہے، تو تم نے اپنے آپ کو جس مسند کا وارث ٹھہرا ہے، یہ یزید کا مسند ہو سکتا ہے، حضور کا مسند نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جب حضور سے نسبت کی اور حضور سے نسبت کی تو قرآن کریم نے سب سے پہلے تو قرآن نے خاطر رکھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کلام پاک، کلام الہی نازل ہوا ہے سورۃ کہف کے اندر، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ذکر ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ رونما ہوا کہ 2 بچے تھے، ان کا خزانہ تھا، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اس لیے کھڑا کر دیا کہ ان کے والد نیک تھے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کو اس لیے چھوڑا کہ ان کا والد نیک تھا۔ تو پھر ہمارے والدین الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت سیدہ کائنات ہے، حسنین کریمین ہے، حضرت مولا کائنات ہے۔ اب آپ بتاؤ، اس نسبت کی خاطر تو قرآن نے رکھی ہے، بالکل اسی انداز سے بے شمار نسبتوں کی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام نے رکھی ہے۔ اور ایک آپ کو اور جو ہے نا ایک میں دلیل دیتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کسی نے خواب میں دیکھا حضرت جعفر طیار کو، اور اسی طرح حضرت زید بن حارثہ کو جب خواب میں دیکھا تو کسی نے کہا کہ بھئی حضرت جعفر بن طیار کا جو مرتبہ تھا وہ جنت میں سب سے حضرت زید بن حارثہ سے زیادہ اوپر ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ، جعفر کی نسبت، جعفر کی درجات کی بلندی صرف اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ ان کی آپ کے ساتھ قرابت داری تھی۔
اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی نسبت کی خاطر نہیں ہے تو پھر صحابہ کرام اس لیے تو ہم احترام کرتے ہیں، اسی لیے کہ ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت صحبت تھی، اسی وجہ سے تو ہمارے لیے معزز اور مکرم ہے۔ مولانا صاحب اگر تو نے اس کائنات کے اندر نسبت کی خاطر چھوڑ دی تو اسلام تو سارا ہے ہی نسبت کی خاطر۔ ایک ماں کی تکریم و عزت تو تمہیں اسلام نے سکھائی ہے کہ ایک ماں ہے وہ، ورنہ تمہاری عورت بھی تمہاری بیوی بھی بالکل ہم شکل و صورت میں ماں کی طرح ہے، لیکن یہ نسبت کی خاطر تو تمہیں اسلام نے سکھایا ہے۔ یاد رکھو، میں ان تمام سادات سے کہنا چاہتا ہوں جو آج تک ملائزم کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان مولویوں نے کیا کیا؟ دو بندوں کے گھر کے تنازع میں تمہاری پوری نسل کی کردار کشی کی۔ یاد رکھو، ہم جب تک ان مولویوں کے گود سے باہر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہماری عزت اور ہماری جو ہے نا تعظیم برقرار نہیں رہ سکتی ہے۔ انشاءاللہ میں تمام نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی مولوی یا بزرگ یا کوئی بھی امیر صاحب یا پیر صاحب جو ہماری گھر کی، ہماری بہن بیٹیوں کی شادیوں کی باتیں ممبر پر کرتا ہے، تو میں ان نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس مولوی کی بہن اور بیٹی کا نام لے کر بڑے چوک میں کسی میراثی کے ساتھ ان کی شادیاں کروائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس لیے اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے، ہماری عزت پیاری نہیں ہے، میری بہن اور بیٹی کی باتیں تم ممبر پہ کرتے ہو، تمہیں کوئی احساس نہیں ہے۔ اگر ہم کسی مولوی مولانا کی بہن اور بیٹی کی باتیں ممبر پہ کریں گے تو پھر جو تمہیں تکلیف ہوگی اس وقت ہم دیکھیں گے۔ میں ان تمام سادات سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے، ابھی چند دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ کاغان کے اندر ہمارے سیدوں نے بہت بڑا بے شمار کنالوں کے اندر زمین ان مولویوں کو مدرسے کے لیے دیا ہے جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، سادات کی حرمت کی پامالی کی ہے۔ ان کو تم زمینیں دیتے ہو کہ یہاں مدرسے بناؤ اور دشمنیاں پیدا کرو، سادات کی عزت دری کرو، یہاں ان کی حرمت پامال کرو۔ اگر سادات نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو خدا کی قسم یہ مولوی یزید کی نسل جو ہے، تمام علماء سے میں نہیں کہتا، مولوی تو مولا کو پہچاننے والا ہوتا ہے، مولوی ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا خاطر رکھتا ہے۔ یہ علماء کے نام پر دبے ہیں، یہ اصل میں وہ نسل یزید ہے جن کی اہل بیت سے، سادات سے نسلی دشمنی ہے، وہ آج اسی مسئلے کے اوپر نکال رہے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں سے جن کو میری اس بات کی وجہ سے، میری زبان کے سختی کی وجہ سے اذیت ہوتی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ البتہ یہ درد اور تکلیف اس لیے ہوئی کہ کل ایک مولانا صاحب نے بہت بڑے پتہ نہیں کون سے مدرسے سے فارغ التحصیل، کل اس نے جس انداز سے سادات پر بونکنے کی ناپاک حرکت کی، اور پھر کمنٹس میں نے دیکھے استغفر اللہ، ان کو کچھ بھی حیا نہیں ہے۔ اگر تم کوئی ایسی حرکت کرو اور پھر ہم اس میں تمہارے باپ کو بھی نشانے پر لگا دیں کہ یہ تمہارے باپ کی غلطی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے پورے خاندان کو ٹارگٹ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے تو آج تک کسی کے خاندان پہ بات نہیں کی، ہم نے تو آج تک کسی کی بہن بیٹیوں کی باتیں چوک اور چوراہے پہ نہیں کی، تم کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھو، میں مانسہرہ کے انتظامیہ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، 13 لاکھ سے زیادہ قریب سادات وہاں پر مقام پذیر ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ اگر انہی مولویوں کی صورت میں جو نسل یزید ہے، اگر اسی طرح ان لوگوں نے سادات کی نسل کشی، سادات کی پردردری اور انتشار پھیلانے کی ناپاک حرکت کی، تو پھر اگر سادات نے بھی کوئی جوابی کارروائی کی تو ذمہ دار انتظامیہ ہوگی۔ اس لیے آج سے انہی زبانوں کو تالے لگا دو، ان کو لگام دے، ورنہ اگر یہ نوجوان اٹھیں گے تو پھر کسی کی عزت، کسی کی حرمت نہیں بچے گی، جس طرح ہماری تم لوگوں نے اچھالنے کی ناپاک حرکت کی ہے۔ والسلام، میری وجہ سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔